موضوع الدرس الابتلاء والاختبار من الله تبارك وتعالى ليتميز الصادق من الكاذب. سورة الحديد، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يخبر تعالى عن قدره السابق في خلقه قبل أن يبرأ البریۃ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس میں خبر دی ہے کہ ہر چیز اپنی قضاء و قدر سابق میں اللہ مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے لکھ چکے ہیں. فقال ما أصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم ای فی الآفاق وفی نفوسکم. جو بھی مصیبتیں آتی ہیں زمین میں یا تمہارے جسم میں، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، من قبل ان نخلق الخلیقۃ ونبرأ النسمہ. اللہ نے ہر چیز جو ہے کتاب میں لکھ رکھی ہے، انسان کے پیدا ہونے سے پہلے، مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے. وقال بعضهم من قبل ان نبرأها عائد علی النفوس. بعض علماء فرماتی ہیں کہ اس ضمیر کا مرجع جو ہے وہ صرف نفوس ہیں. وکیل عائد علی المصیبت، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا مرجع جو ہے وہ مصیبت ہے. والآسن عودہ علی الخلیقۃ والبریۃ لدلالۃ الکلام علیہا. اب مفسر فرماتے ہیں کہ ضمیر کا تعلق جو ہے مخلوق سے اور انسانوں سے ہے، چونکہ کلام اسی پہ دلالت کر رہے ہیں. کما قال ابن جریر حدثني یعقوب حدثنا ابن علیۃ عن منصور بن عبد الرحمن قال كنت جالسا مع الحسن فقال رجل سله عن قوله تعالى. منصور ابن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا حضرت حسن کے ساتھ. فقال رجل، ایک آدمی نے کہا کہ سلہ عن قوله تعالی، اس آیت کے بارے میں پوچھیں کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. فسألته عنها، میں نے سوال کیا. فقال سبحان اللہ ومن یشک فی ھذا. آپ نے فرمایا عجیب ہے، کون اس میں شک کرتا ہے؟ اللہ نے سب کو لکھ رکھا ہے. کل مصیبت بین السماء والارض ففی کتاب اللہ
من قبل ان یبرأ النسمۃ، آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں جو بھی مصیبتیں آتی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے لکھ دی ہیں۔ وقال قتادہ ما اصاب من مصیبت فی الارض، ان نے فرمایا حضرت قتادہ نے کہ زمین میں مصیبت کا معنی کیا ہے؟ ہی السنون یعنی الجدب، کہ زمین برباد ہو جائے، قحط پڑ جائے، کوئی چیز پیدا نہ ہو۔ ولا فی انفسکم، اور انسان کے نفس میں جو مصیبت ہے اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا الاوجاع والامراض، مختلف قسم کے درد پیدا ہو گئے، بیماریاں پیدا ہو گئیں۔ قال وبلغنا انه ليس احد يصيبه قدس عود ولا نكبة قدم ولا خلجان ارك الا بذنب وما يعفو الله عنه اکثر۔ فرماتی ہیں کہ ہمیں یہ بات بھی پہنچی ہے کہ بندے کو کوئی پاؤں میں لکڑی بھی نہیں چبھتی ہے اور پاؤں میں کوئی موچ بھی نہیں آتی ہے اور آدمی کی رگ بھی نہیں تڑپتی ہے، مگر گناہ کی وجہ سے یہ تکلیف آتی ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بہت گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر ہمیں ہر گناہ پہ پکڑ لیں تو کوئی زمین پہ چلتا پھرتا بھی نظر نہ آئے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کو ان کے اعمال پہ پکڑنا شروع کر دے تو زمین پہ کوئی زندہ بھی نہیں رہے گا۔ وَهَٰذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ الْعَظِيمَةُ، اس آیت میں ادل دلیل، سب سے بڑی دلیل ہے علی القدریت، قدریہ فرقے کے خلاف، نفاة العلم السابق، کیونکہ فرقہ قدریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ علم رکھتے ہیں لیکن چیزوں کے پیدا ہونے کے بعد، پیدا ہونے سے پہلے علم نہیں۔ تو اس آیت میں ان پر رد ہے کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، قبل الوقوع بھی اور بعد الوقوع بھی۔ قبحهم اللہ وقال الامام احمد حدثنا ابو عبد الرحمن حدثنا حیوة وابن لہیة قال اخبرنا ابو ہانی الخولانی انه سمع ابا عبد الرحمن الحبلی یقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا قدر اللہ المقادیر، اللہ نے تمام تقدیر لکھ دی ہے اس آسمانوں زمینوں کے پیدا ہونے سے بھی 50,000 سال پہلے۔ ورواه مسلم فی صحیح من حدیث عبداللہ ابن وہب وحیوة بن شریح ونافع ابن زید ثلاثة والنبیان به وزاد ابن وهب وكان عرشه على الماء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ پانی پہ تھا۔ ورواه الترمذی وقال حسن صحیح وقوله تبارک و تعالیٰ ان ذلك على الله يسير، اي ان علمه تعالى الاشياء قبل كونها وكتابته لها طبق ما يوجد في حينها سهل على الله عز وجل لأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان چیزوں کا علم ان کے ہونے سے پہلے اور اس کا لکھ دینا، پھر اسی کے مطابق اس وقت میں پیش آنا، یہ سب اللہ کے لیے آسان ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم ہے۔ ما کان وما یکون، جو گزر گیا جو ہوگا اور جو قیامت تک ہوگا کیسے ہوگا سب اللہ کے علم میں ہے۔ وقوله تبارک و تعالیٰ لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم
ای علمناکم بتقدم علمنا وسبق کتابتنا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم کو بتلا دیا، خبر دے دی کہ ہم نے ہر چیز لکھی ہے تقدیر کے اندر، وتقدیرنا الکائنات قبل وجودها لتعلموا، تاکہ تم جان لو، انما اصابکم لم یکن لیخطئکم، جو کچھ اللہ نے لکھا ہے تمہیں پہنچنا ہے وہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ پہنچے، وما اخطاکم لم یکن لیصیبکم، اور جو اللہ نے لکھا ہے کہ نہ پہنچے تو وہ تمہیں کوئی پہنچا نہیں سکتا ہے، فلا تاسوا علی ما فاتکم لانه لو قدر شیئا لکان، اور جو چیزیں تم سے چلی جائیں ان پہ غم نہ کرو، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے ہیں۔ ولا تفرحوا بما آتاکم ای جاءکم وتفسیر آتاکم ای آتاکم، بعض علماء نے فرمایا جو آئے، اور بعض نے فرمایا جو تم کو اللہ نے دیا ہے، وکلاہما متلازم ای لا تفرحوا علی الناس بما انعم اللہ بہ علیکم وَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِسَعْيِكُمْ وَلَا كَدِّكُمْ، جو کچھ تم کو ملا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا انعام ہے، اس پہ تم زیادہ اکڑ نہ دکھاؤ بلکہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو۔ وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ قَدْرِ اللَّهِ وَرِزْقِهِ لَكُمْ، یہ اللہ کی تقدیر نے لکھ دیا اور اللہ کا رزق ہے جو تمہیں ملا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا نِعْمَ اللَّهِ عَشْرًا بَطَرًا وَتَفْخُرُونَ بِهَا عَلَى النَّاسِ، اللہ کی نعمتوں کے بعد بالکل اکڑ نہ دکھاؤ، بالکل شوخیاں نہ دکھاؤ، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں جو تمہیں ملی ہیں۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اے مختال فی نفسہ متکبر فخور علی غیرہ، مختال کا معنی اپنے اندر بھی تکبر ہے اور لوگوں پر بھی بڑائی ظاہر کر، اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ وقال اکرم لیس احد الا وهو یفرح ویحزن ولیکن اجعل الفرح شکرا والحزن صبرا، حضرت اکرمہ فرماتی ہیں دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہوتا کہ خوش بھی ہوتا ہے غم بھی ہوتا ہے، لیکن جب خوشی کا موقع ہو تو اللہ کا شکر کرو، اور اگر غم کا موقع ہو تو صبر کرو۔ ثم قال تعالی الذین یبخلون الناس ویأمرون الناس بالبخل ای یفعلون المنکر وَيَحُضُّونَ النَّاسَ عَلَيْهِ وَمَن يَتَوَلَّ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ وَطَاعَتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ اب اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی منع کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل پہ ابھارتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، وَمَن يَتَوَلَّ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ وَطَاعَتِهِ، جو اللہ کے حکم سے اور طاعت سے انکار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، ان کو کوئی نقصان نہیں۔ كما قال موسیٰ علیہ السلام، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، تم بھی اور ساری دنیا بھی اگر کافر ہو جائے، اللہ غنی ہے، اللہ کو کسی کا کوئی نقصان نہیں۔ اگر ساری دنیا مسلمان ہو جائے تو اللہ کو فائدہ کوئی نہیں، اور ساری دنیا اگر کافر ہو جائے تو اللہ کو نقصان کوئی نہیں۔ ایک اصولی بات یاد رکھیں، اسلام کا فائدہ تمہیں ہے، کفر کا نقصان بھی تمہیں ہے۔ اللہ تو غنی ہے، وہ تو احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہیں ولم یولد ہیں، اور وہ تو ہر بات پہ قادر ہیں، جب چاہے تمہیں بدل ڈالے، یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، پھر تمہارا کوئی نشان بھی نہیں ملے گا۔ اب اللہ فرماتے ہیں لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عزیز۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو اس سبق میں آپ یہ سمجھیں کہ اللہ نے آخری آیات میں فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی شیخی خورے اور لوگوں پہ بڑائی کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا۔ اس کے بعد آیت آئی کہ الذین یبخلون ویبخلون ویأمرون الناس بالبخل، کہ لوگ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل پہ ابھارتے ہیں۔ اس کا پہلی آیات سے کیا تعلق کہ یہاں کوئی بات بخل کی تو چل ہی نہیں رہی تھی۔ کہ بھئی سابقہ جو آیت کا سیاق اور سباق ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مصیبت زمین میں یا انسانوں میں نہیں آتی ہے مگر اللہ ہمارے پیدا کرنے سے بھی پہلے لکھ چکا۔ جب اللہ کی تقدیر پہ ایمان ہوگا تو جو چیز جائے گی غم نہیں کرو گے، اور اگر ملے گی تو اس پہ اکڑو گے نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی اکڑنے والوں کو اور شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتے۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے اولیاء اللہ میں گزرے ہیں۔ ان کی مزاج میں طبیعت میں اتنی شگفت یہ تھی کہ آپ ہر وقت ہی خوش رہتے مسکراتے رہتے تھے، حالانکہ انسان پہ کبھی خوشی ہوتی ہے کبھی غم ہوتا ہے۔ یہ تو طبیعت ہے یعنی فطرت انسانی ہے کہ کبھی آپ خوش ہوں گے کبھی غم ہوگا۔ لیکن حضرت کو جب بھی دیکھا گیا تو ہمیشہ خوش بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک دن کسی حجت والے شاگرد نے پوچھا، اس نے کہا حضرت ہمیں یہ راز سمجھ نہیں آیا کہ آپ ہر وقت ہی خوش ہیں۔ تو انہوں نے ایک عجیب بات کی۔ اصل مصیبت یہی ہوتی ہے کہ اللہ والوں کی باتیں سمجھنے کے لیے بھی اللہ والوں کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک قاعدہ ہے نا جی، اصولی بات ہے نا کہ آپ نے گھڑی بنوانی ہو تو کبھی لوہار کے پاس تو نہیں گئے، آپ نے کپڑا سلوانا ہو تو کبھی درخان کے پاس تو نہیں لے گئے کہ ذرا کپڑا سلائی کر دو۔ تو اللہ والوں کی باتیں بھی وہ لوگ سمجھتے ہیں جن کو اللہ نے اپنا بنایا ہے۔ تو حضرت نے ایک عجیب بات کہہ دی، فرمانے لگے بھی ہم خوش کیوں نہ ہوں، کوئی چیز جو ہے وہ ہمارے منشے کے خلاف ہو ہی نہیں رہی۔ اب بظاہر تو بڑی عجیب سی بات ہے نا، قرآن کے بھی خلاف ہے۔ ہمارا منشا کیا مطلب؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارا چاہنا کیا ہے؟ وہی ہوگا جو اللہ چاہتا ہے۔ لیکن حضرت کا یہ کہہ دینا جو ہے، اس لیے بہت سارے لوگوں کو اسی لیے علماء وصیت کرتے ہیں کہ اگر کسی علم کا آپ کو پورا ادراک اور شعور نہیں ہے تو اس کتاب کا کبھی مطالعہ بھی نہ کریں۔ میرے اپنے ساتھ واقعہ ہوا، میں ایک دن پڑھ رہا تھا کتاب،
تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جو تمام علماء دیوبند کے بھی شیخ ہیں، انہوں نے ایک جگہ لکھا تھا کہ معرفت باری تعالی برآ شخص حرام است کہ خود را از کافر فرہنگ بہتر داند، کہ اللہ کی معرفت اس بندے پہ حرام ہو جاتی ہے جو اپنے آپ کو کافروں سے اچھا سمجھتا ہو۔ اب میں نے پڑھا، میں طالب العلم آدمی، میرا تو دماغ کھول گیا، عجیب بات ہے، یعنی ہم اپنے آپ کو کافروں سے بھی اچھا نہ سمجھیں، کیا بات ہے؟ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ پیغمبروں نے کہا انا اول المسلمین، اور یہ عجیب بزرگ ہیں کہتے ہیں اپنے آپ کو کافر سے بھی بہتر نہ سمجھو۔ میں نے حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ زندہ تھے، اور میں نے جناب جا کے بڑا عجیب انداز میں، عجیب مزاج میں نے حضرت یہ کیا ہے، یہ آپ کے پیر ہیں جنہوں نے کیا لکھا ہے؟ والد صاحب کی تو ان سے بیعت نہیں تھی، مانے یہ تھا کہ جن علماء سے آپ نے پڑھا ہے وہ بھی ان کے مرید ہیں، کیونکہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الہند سے اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے، حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ سے، مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے، ان لوگوں سے پڑھا، وہ سارے ان کے مرید تھے۔ تو اس لیے میں نے کہا جی اچھے آپ کے پیر صاحب ہیں، کیا لکھ دیا ہے انہوں نے؟ میں نے کہا کیا لکھا ہے، کیا بات کیا ہے، کیوں تم ایسے پاگل ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا ویسے ہر بلوچ ہی پاگل ہوتا ہے، کوئی اکیلا میں تو نہیں ہوں، بہت تھوڑے ہیں جن کو اللہ نے عقل دیا ہوگا، ورنہ ہمارا میٹر تو گھومتا رہتا ہے نا اکثر۔ میں نے کہا ہے، انہوں نے کہا کہ دکھاؤ یار کیا ہے؟ میں نے کہا یہ دیکھو حضرت کہتے ہیں کہ معرفت باری تعالیٰ اس پہ حرام ہے، اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہی نہیں ہوگی اگر اس نے اپنے آپ کو کافر سے بہتر سمجھا۔ تو پہلے تو کتاب لے کے بند کر دی، مجھے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ تمہیں کس نے کہا تھا کہ یہ کتابیں پڑھو؟ تم جو علم پڑھ رہے ہو وہی پڑھو، تمہیں جب اس علم سے واسطہ ہی نہیں ہے، اب ایک آدمی میرے جیسا ہو اور ریاضیات کی کتاب بیٹھ کے ریاضی کے حساب حل کرنا شروع کرے تو بے وقوفی والی بات ہے نا۔ اچھا میں نے کبھی فلکیات پہ علم نہیں پڑھا ہے، تو اب میں جناب فلکیات پہ بحث کرنی شروع کر دوں تو بے وقوفی والی بات ہے۔ میں نے طبقات الارض پہ کبھی کتابیں نہیں پڑھی ہیں، اور میں جناب اب زمین کے طبقات پہ بحث شروع کر دوں تو بے وقوف نے کہا بے وقوف تمہیں کس نے کہا کہ کتابیں پڑھو؟ یہ تصوف والے لوگ ہیں، صوفی حضرات ہیں، اور شریعت کا حکم ہے کہ کلام صوفیہ در شریعت حجت نیست۔ تمام علماء نے فیصلہ دیا ہے کہ شریعت کے معاملے میں صوفیاء کی قول جو ہے وہ حجت نہیں ہوتا۔ اور عاشق لوگ ہوتے ہیں، اور عاشقوں سے تو پھر ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں نا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ خدا کے لیے، اب آپ دیکھیں گے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے کتابوں میں تصوف پہ جو علمی اور تحقیق کا بحث فرمائی ہے، وہ کوئی سمجھنے کے لیے بھی تو پہلے عالم چاہیے نا۔ باقی انہوں نے کہا بات سنو، ہمارے پیر نے ٹھیک لکھا ہے، تمہارا دماغ خراب ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ میں نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے فرمایا اچھا مجھے یہ بتاؤ، میں تمہیں وہ بات کرتا ہوں جو تیرے عقل میں بھی آئے، کھوپڑی میں آئے، جاہل آدمی آج کے تم حاجی صاحب پہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہو۔ انہوں نے کہا بے وقوف مجھے یہ بتاؤ، اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ کسی کافر کو مسلمان کر دے؟ اس کو قدرت ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل اللہ قادر ہے۔
یضل من یشاء ویہدی من یشاء، جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ۔ انہوں نے کہا اللہ اس پہ بھی قادر ہے کہ مسلمان کو مرتد کر دے، قادیانی بنا دے۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا جی بالکل اس بات پہ بھی قادر ہے۔ انہوں نے کہا انہوں نے یہی لکھا ہے کہ بیٹا کسی کافر کو دیکھ کے اکڑنا نہیں، ورنہ ہو سکتا ہے اللہ اس کو مسلمان کر دے اور تجھے کافر کر کے مار دے، تمہیں اس کی معرفت حاصل نہیں ہو۔ انہوں نے کہا بھائی بے وقوف آدمی، انہوں نے کیا غلط لکھا؟ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھو، اپنے آپ کو خراب سمجھو، ساری دنیا کو اپنے سے بہتر سمجھو، اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھو، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلیں گے۔ اگر کبھی اسی لیے انہوں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ ایک حدیث ہے محمد مصطفیٰ کی۔ میں نے کہا جی فرمائے کون سی؟ فرمایا حضور نے فرمایا کسی گناہ گار کو گناہ میں مبتلا دیکھ کر نفرت کی نظر نہ ڈالو، اللہ تمہیں اسی گناہ میں مبتلا کر دے گا۔ چھوڑو جی شرابی ہے، اللہ تمہیں شرابی بنا دے گا۔ کہنے لگے حدیث ہے؟ میں نے کہا جی ہے۔ انہوں نے کہا پھر استاد میرے شیخ نے کیا غلط لکھا ہے؟ تم اگر نہ سمجھ سکو تو ہمارے استاد یا شیخ کی غلطی ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو حدیث ہے نا، حضور کی حدیث ہے نا کہ اگر کوئی گناہوں میں مبتلا ہے، نشہ ہے بیچارہ پڑا ہوا ہے، وہ غریب کسی پل کے نیچے پڑا ہے، فٹ پاتھ پہ پڑا ہے، ہاتھ لٹکے ہوئے ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں، دیکھ کے نفرت کرے، چھوڑے یار کیا بری حالت ہے۔ فرمایا نفرت نہ کرو، اللہ اسی میں تمہیں مبتلا کر دے۔ بیچارہ گناہ میں مبتلا ہے، وہ بھی تو بیمار ہے، بیمار سے رحم کیا جاتا ہے، بیمار سے نفرت تو نہیں کی جاتی۔ اس کو بزرگوں نے لکھا ہے کہ گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے نفرت نہ کرو۔ گناہ واقعی گندی چیز ہے، لیکن گناہ گار ہے، انسان ہے، مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہے، اس پہ رحم کرو، اس کے لیے دعا مانگو، اس کے لیے ہدایت کی کوشش کرو، اس کے اسباب علاج پیدا کرو۔ اگر اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے تو اس کو کسی جگہ جا کے داخل کرواؤ، اس سے اللہ سے دعا مانگو کہ مولا یہ بھی تو تیرا انسان ہے نا، جس کو تو نے ملائکہ سے بھی افضل بنایا ہے، آج کس برے حال میں پڑا ہے، مہربانی کر معافی عطا فرما دے، ورنہ یہ بھی تو انسان ہے۔ انہوں نے فرمایا اب جناب بتاؤ کہ میرے شیخ نے غلط لکھا ہے یا جناب کا عقل ہی فارغ ہے؟ میں نے کہا جی میری غلطی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی چیز میرے منشے کے بغیر ہی نہیں ہوتی۔ اب میرے جیسا جو 4 کتابیں پڑھا ہوا ملا ہے وہ تو چیخ پڑے گا نا، دیکھو دیکھا نا جی پیر ایسی باتیں کرتے ہیں الٹی سیدھی۔ لیکن ایک شاگرد نے حیران ہو کے پوچھا، اس نے کہا حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی مشیت کے خلاف تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ اور نے کہا بے وقوف، جب ہم نے اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے کہ جو تیری رضا ہم راضی ہیں، پھر ہم کیوں خوش نہ رہیں؟ اس کی رضا کو ہم نے اپنی رضا بنا لیا ہے کہ جو تو رضا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا۔ اسی لیے جب حضرت عمر پہ حضور ناراض ہونے لگے، حضرت عمر تورات دیکھ رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک پہ غصے کے آثار آئے، سیدنا ابو بکر حضور کے چہرے مبارک کو دیکھ رہے تھے، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا ثقلت کا امک یا عمر، عمر کاش تمہاری ماں نے تمہیں جنا نہ ہوتا۔ دیکھتے نہیں ہو حضور کا چہرہ مبارک متغیر ہو رہا ہے۔ اب یہ فرق تو عاشقوں کو پتہ لگتا ہے نا، آپ کو ہمیں تو نہیں لگتا نا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے نا کہ عمر اور ابو بکر میں یہی تو فرق تھا۔ بات سمجھو، انہوں نے لکھا یہی تو فرق تھا، عمر کی نظر تورات پہ تھی، ابو بکر کی نظر چہرہ محمد مصطفیٰ پہ۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دعا کریں اللہ ہمیں بھی سرکار دو عالم کی محبت. دل سے دعا کریں. آپ مسافر ہیں, اللہ کے مہمان ہیں, اللہ کے دروازے پہ آئے ہیں. دعا کریں اللہ ہمیں حضور کی محبت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں بھی کوئی کروڑواں حصہ حضور کی محبت کا عطا. حضور کی محبت ہی ہماری زندگی بن جائے, اسی میں زندہ رہیں اور اسی پہ موت آئے. مولا ہم گندے تو ضرور ہیں لیکن تیرے بندے تو ہیں. ہمیں اعتراف ہے کہ ہم گندے ہیں, لیکن بیٹا بچہ, بزرگوں نے لکھا ہے کہ بچہ جو ہے دیکھو پخانہ کر دیتا ہے, پیشاب کر دیتا ہے, گندگی میں لتڑا ہوا ہے, ماں نے تو کبھی نہیں دھتکارا نا. اسی حالت میں اٹھاتی ہے, نہلاتی ہے, دھلاتی ہے, نئے کپڑے پہلاتی ہے, وہ پھر پیشاب کر دیتا ہے. ماں کبھی ناراض نہیں ہوتی ہے. اور تو ارحم الراحمین ہے. ماں کی محبت کیا چیز ہے؟ تو ہم بھی تو لتڑے ہوئے ہیں نا, ہم بھی تو گندے ہو گئے ہیں نا. لیکن تیرے بندے ہیں, تیری مخلوق ہیں اور تیرے نبی کی امت ہیں, اور ہمارا ایمان ہے کہ آپ ارحم الراحمین ہیں اور ہمیں ہدایت سنانے والا رحمت للعالمین ہے. تو پھر ہمیں محروم نہ فرما دینا. دعا کیا کرو, کوئی گھڑی ہوتی ہے, یاد رکھو. اسی لیے حضرت مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ جو دعا میری منظور ہوتی ہے اس کا بھی مجھے پتہ لگ جاتا ہے, اور جو منظور نہیں ہوتی اس کا بھی مجھے پتہ لگ جاتا ہے. شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت کیسے؟ فرمایا جب دعا مانگتے ہوئے میرے آنسو بہنے شروع ہو جائیں, دل نرم ہو جائے, بال اللہ کے خوف سے کھڑے ہو جائیں, دعا مانگنے میں لذت آئے کہ اور مانگو اور مانگو, میں سمجھ جاتا ہوں رحمت آ گئی, یہ دعا منظور ہو گئی. اور اگر میں دعا مانگ رہا ہوں اور رسمی لفظ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرہ حسنۃ, پتہ کچھ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں, تو میں سمجھ لیتا ہوں یہ دعا قبول نہیں ہوئی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اس لیے علماء نے نکتہ نکالا ہے کہ عشق ابو بکر دیکھو نا, کہ سیدنا عمر کی نظر جو ہے وہ تورات پہ ہے, لیکن ابو بکر کی نظر جو ہے وہ چہرہ محمد مصطفیٰ پہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم. اس لیے حضرت ابو بکر نے ڈانٹ دیا, فرمایا ثقلت کا امک یا عمر. حضرت عمر نے دیکھا کہ واقعی حضور تو ناراض ہیں, آپ کا چہرہ مبارک تو غصے سے سرخ ہو رہا ہے, لیکن وہ بھی رازدان نبوت تھا نا. اس نے اور کوئی بات نہیں کی, حضور معاف کرتے ہیں میری غلطی ہو گئی. نہیں, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا, بس رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. انہوں نے کہا حضور ہم نے اللہ کو رب مانا ہے, اسلام کو دین مانا ہے, آپ کو نبی مانا ہے, تو اگر کسی دوسرے نبی کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس میں ڈر کی کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا عمر تمہیں پتہ نہیں ہے, لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. آج اگر موسیٰ زندہ ہوتے وہ بھی قرآن پڑھتے, اپنی کتاب نہ پڑھتے. تو یہ ایک باتیں ہوتی ہیں اہل اللہ کی, ان میں راز ہوتے ہیں, کنایات ہوتے ہیں, لیکن ہمیشہ یاد رکھو شریعت کے اندر حجت اللہ کا قرآن ہے. شریعت کے اندر حجت جو ہے فرمان محمد مصطفیٰ ہے. شریعت کے اندر حجت جو ہے وہ اجماع صحابہ ہے.
شریعت کے اندر حجت جو ہے وہ قیاس ہے. ان چار چیزوں کے باہر نکلیں گے تو پھر ہلاکت و بربادی ہے. باقی اولیاء اللہ ہیں، برحق ہیں، ان کی کرامات بھی برحق ہیں، ان کی ولایات بھی برحق ہیں، ان کے مدارج بھی برحق ہیں، لیکن ان کا کلام شریعت کے اگر مخالف ہو تو حجت نہیں ہو. تو اب جناب سمجھیں کہ بھئی اس آیت کا اس سے کیا تعلق ہے. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، اللہ نے فرما دیا کہ یہ جو اکڑ رہے ہیں، یہ جو اپنی دولت پہ فخر کر رہے ہیں، یہ جو دوسروں کو حقیر سمجھ رہے ہیں، اصل بیماری ہی بخل ہے. اگر بخیل نہ ہوتے، دوسروں کے لیے صدقہ و خیرات کرتے رہتے تو اکڑتے کیوں؟ تو اصل بیماری ہی بخل ہے کہ جب آدمی بخیل ہوگا اس کے اندر یہ ساری برائیاں پیدا ہوں گی. پہلے خود بخیل ہوگا، پھر لوگوں کو بھی روکے گا. میاں کیا کر رہے ہو؟ پہلے تھوڑی مسجد بنا رہا ہے بے وقوف آدمی. اور یار پہلے تھوڑے مدرسے ہیں، ایک اور مدرسہ بنا رہے ہیں. اور یار پہلے تم نے بہت کو چھوڑو یار ان باتوں کو. یہ اپنے پاس سے دولت کو محفوظ رکھو، کل تمہاری آل ہے، اولاد ہے، نسل ہے، حفاظت کرو. خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی منع کرتے ہیں. اور آخر میں اللہ نے فرما دیا کہ اے مغرورو، غرور کرنے والوں، تمہارے غرور مٹ جائیں گے اگر تم میرے احکام سے اعراض کرو کہ میرا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تم برباد ہو جاؤ گے. فإن اللہ هو الغنی الحمید. ان تمام چیزوں کے بعد اب اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات واللہ اعلم. کہتے جی کہ جنازے کی نماز میں اگر دعائے جنازہ امام نے پڑھ لی اور ہم آخری تکبیر میں ملے تو اب ہم کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے، تکبیریں کہہ دیں گے. دعا تو ضروری نہیں، اصل تو تکبیریں ہیں. اصل جو ہے وہ تکبیرات ہیں. اب ہمیں آخری تکبیر ملی ہے، جب امام سلام پھیریں گے تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم. بس کہتے ہیں جی کہ میں نے ذوالحلیفہ سے یعنی مدینہ منورہ سے احرام باندھا، حرم آیا، طواف کیا، صفا مروہ دوڑا، مشین لے کر اپنا سر جو ہے مشین سے آدھا میں تقریباً مونڈ لیا، مشین بند ہو گئی، میں نے ٹوپی سر پہ رکھ لی اور چلا گیا. حجام سے جا کے پھر بال کٹائے، کوئی بات نہیں، آدھا سر تو تم کاٹ چکے تھے، 1/4 بھی ہو جائے تو احرام کھل گیا. کہتے ہیں جی کہ بحرین سے میں نے احرام باندھا، جدہ ایئرپورٹ آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ لوگ غسل کر رہے ہیں تو میں نے بھی غسل کر لیا، کوئی بات نہیں. اگر تم نے خوشبو والا صابن استعمال کیا ہے یا خوشبو والا شیمپو استعمال کیا ہے پھر تو ایک بکری دم پڑ گئی. ایسے پانی سے نہا لیا، کوئی بات نہیں. کہتے ہیں جی کہ ایک امام ہے جو سر پہ پگڑی باندھتا ہے لیکن سر میں درمیان کی جگہ جو ہے وہ خالی رہتی ہے، بالکل ناجائز ہے. یعنی جو سر کا اثر ہے اس کو تو کھلا رکھا ہوا ہے نا،
یہ بالکل ناجائز ہے. نماز تو ہو جائے گی لیکن کراہت ہے کہ اتنی بڑی پگڑی ہے تم نے سر تو چھپایا ہی نہیں. اور اسی لیے میرے آقا میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ٹوپی مبارک پہن کے پگڑی باندھتے تھے تاکہ کوئی جگہ کھلی نہ رہے. یہ تو شیعہ ایسا کرتے ہیں درمیان میں ہر سے کھلی ہوئی کیونکہ ان کا امام بھی غائب ہے پگڑی بھی غائب ہے. ان کا امام بھی تو غائب ہے نا. غیبوبت کبریٰ کا زمانہ ہے نا. اس لیے ان کا جب امام جمعہ پڑھائے گا نا آپ دیکھیں مصلی خالی ہوگا ادھر کھڑا ہوگا وہ. کیوں؟ مصلی تو امام کے لیے ہے اور امام صاحب غار میں چھپے ہوئے ہیں وہ بھی آ نہیں رہے پتہ نہیں کب آئیں گے. جب سارا عالم فنا ہو جائے گا پھر امام صاحب تشریف لائیں گے. میں نے 5 دن مکہ مکرمہ میں رہنا ہے اور 4 دن مدینہ منورہ میں. آپ مسافر ہیں آپ قصر پڑھیں گے. فرض جو ہے وہ 2 پڑھیں گے. سنت نفل معاف ہے لیکن پڑھنا چاہیں بالکل پڑھیں ثواب ہے. اور آدمی قسمت سے حرمین میں آتا ہے کیوں چھوڑے ورنہ اللہ کی رخصت ہے اللہ کی طرف سے معاف ہے. ایک آدمی مدینہ منورہ سے آیا میقات ذوالحلیفہ پر بھی گیا لیکن احرام نہیں باندھا بغیر احرام کے آ گیا. یا تو فوراً واپس جا کے عمرہ کرے. اگر مدینہ منورہ نہیں جا سکتا ہے طائف چلا جائے. وہاں بھی نہیں جا سکتا ہے تو رابق کے قریب اپنا جوفہ ہے 100 کلومیٹر ہے سارا وہاں جا کے احرام باندھ کے عمرہ کر لے ورنہ اس کو ایک بکری دم دینی ہوگی. کہتے ہیں جی کہ میں عمرے میں پہلی دفعہ آیا ہوں تو کعبۃ اللہ پہ جو پہلی نظر میں دعا مانگی جاتی ہے میں نہیں مانگ سکا. کوئی بات نہیں اب بھی جب باہر سے آؤ گے تو پہلی نظر ہوگی مانگ لینا. تو کیا ہے کہتے جی کہ فقہ جو ہے وہ 4 مسلک ہیں تو چاروں میں سے کسی ایک کے مسلک پہ چلنا ضروری ہے. ہاں بالکل ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے یاد رکھو یہ ہم نہیں کہتے ہیں. اب مثلا آپ سارے صحابہ کے زمانے کا احوال دیکھ لیں کسی جگہ صرف حضرت ابن عباس کا فتویٰ تھا کسی جگہ حضرت زید ابن ثابت کا فتویٰ تھا کوفے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ تھا تو وہ لوگ پھر اسی صحابی کے فتوے پہ عمل کرتے تھے. کیونکہ اصول یہی ہوتا ہے کہ جب تک آدمی کسی ایک امام کی فقہ کو سمجھ کے عمل نہ کرے اگر ہر طرف جانا شروع کرے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ کسی پر بھی عمل نہیں رہے گا. پھر تو تم اپنی خواہش پہ چل رہے ہو نا. جو چیز ادھر سے میٹھی نظر آئی یہ لے لی اور جو ادھر سے کڑوی نظر آئی چھوڑ دی. ویسے بھی دیکھو اللہ نے ہمیں عقل بھی دیا ہے. اب ہم الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں امام ایک ہوتا ہے یا 4 ہوتے ہیں؟ ہاں جی اگر 4 امام ہوں ایک رکوع میں ہو ایک سجدے میں تو ہم کہاں جائیں؟ نہیں اللہ نے آخر عقل بھی تو دیا ہے نا. کوئی بھوسا تو نہیں بھرا ہوا نا بھائی. آخر اگر 4 امام ہوں اسی لیے مقتدی تو 4 ہو سکتے ہیں لیکن امام ایک رہے گا. بیویاں تو 4 ہو سکتی ہیں لیکن خاوند ایک ہی رہے گا. اگر خاوند بھی 4 ہوں تو پھر بچہ کس کا ہوگا؟ اللہ کی حکمت ہے نا ہر چیز میں. ایک آدمی فوت ہو گیا ہے
اس کے لیے بالکل آپ دعا کریں، عمرہ کریں، انشاءاللہ اللہ ثواب دیں گے۔ اگر داڑھی ایک مشت سے کم ہو تو سنت کے خلاف ہے۔ ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ سنت جو ہے قبضے کے برابر ہے۔ نفل طواف کے 2 نفل بھول گئے، نفل ہوتے ہی نہیں اللہ کے بندے۔ جب طواف نفل شروع کر لو پھر کون سا نفل ہے؟ وہ تو واجب ہو گیا۔ اور اس کے بعد بھی 2 رکعت جو ہیں وہ واجب الطواف ہیں۔ یہ تو لوگوں نے بنا رکھا ہے نفل نفل نفل، تو کسی کے نزدیک نہیں، زبان پہ چڑھ گیا انہوں نے کرنا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب الطواف ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سنت الطواف ہے۔ اب دونوں میں فرق کیا ہوگا کہ باقی ائمہ کے نزدیک اگر ایک آدمی نے طواف کیا ہے 2 رکعت نہیں پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں طواف ہو گیا، سنت کا ثواب نہیں ملا اس کو۔ لیکن امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، واجب چھوڑنا ہے، ہر حال میں 2 رکعت پڑھنی ہوگی۔ طواف کن چیزوں سے فاسد؟ وضو ٹوٹ گیا، طواف فاسد ہو گیا۔ تم نے پورا سینہ کعبے کی طرف پھیر دیا، فاسد ہو گیا۔ پشت کر لی، فاسد ہو گیا۔ یہ تھوڑا ہے طواف کر، اچھا جی کیا حال ہے، خیریت ہے، ٹھیک ہے جی میں آ رہا ہوں، میرے باقی 2 چکر ہے، طواف تو کیا، ابھی امان اللہ ہو گیا۔ طواف ہے، مذاق ہے کوئی؟ مکروہ اوقات میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز نہ پڑھیں، باقی حضرات حرم میں اجازت دیتے ہیں۔ زمزم سے وضو کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ کہتے تھے کہ اگر میں نے زکوٰۃ دینی ہے تو کسی بریلوی مکتبہ فکر جو ہے اس کو زکوٰۃ دے سکتے، اگر غریب ہے دے سکتے ہو، کیوں نہیں دے سکتے ہو؟ اس دیوبندی بریلوی کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، کافر مشرک کو نہ دو۔ اگر دم پڑ گیا لیکن مجھے بعد میں پتا چلا تو پاکستان سے کسی کو پیسے بھیج دو، دم کرا دو۔ کہتے جی کہ قیامت قریب ہے، اللہ نے تو یہی فرمایا ہے کہ قریب ہے، لیکن قریب کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ 2012 میں ہو جائے گی۔ قریب دیکھو نا، حضور نے اپنے زمانے میں بھی فرمایا تھا نا کہ قیامت قریب ہے، انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت ایسے ملے ہوئے ہیں کہ میرے پاس نبوت ہی نہیں ہے، آخری نبی ہے، تو اب تو قیامت ہی آئے گی، لیکن 1400 سال گزر گئے۔ قریب کا معنی یہ نہیں ہوتا، ابھی تو دجال نہیں آیا، ابھی یاجوج ماجوج نہیں نکلا، ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں اترے۔ اگر بچے کے بال تھوڑے کٹے کوئی حرج نہیں، بڑا جو ہے وہ سارے سر پہ اس طرح پھروائے، یا 1/4 حصہ بال کٹ جائیں۔ اگر کوئی بریلوی امام ہے، میرا بھائی دیکھو، بریلوی یا دیوبندی جگہ کا نام ہے، اصل بات یہ دیکھو کہ وہ امام قبروں پہ سجدہ کرتا ہے، عرس شریف کرتا ہے، قوالیاں مناتا ہے، صلاۃ و سلام کھڑے ہو کے حضور کو حاضر ناظر سمجھتا ہے، نماز نہیں ہو، وہ چاہے کوئی ہو۔ کہتے جی کہ کعبہ شریف کے دھاگے توڑ کے لے جاتے ہیں، شکر کرو تمہارے بس میں نہیں، تم کعبہ ہی لے جاؤ۔ ویسے تو خیر ماشاءاللہ مسلمان نے ترقی کی ہے، اس دفعہ جب میلاد بنایا گیا نا، حضور کے روضہ بھی بنایا گیا، کعبہ شریف بھی بنایا گیا ماشاءاللہ۔ پہلے ہم شیعہ کے روضے سے تنگ تھے، اب انہوں نے اور شروع کر دیا۔ ساری دنیا کے روضے اپنی جگہ ہیں، یہ گھر گھر لے آتے ہیں۔ عجیب عقل ہے، کیا منطق ہے، اللہ سے دعا کرو اللہ ہدایت۔ وہ بھی بیچارے محبت میں کر رہے ہیں لیکن پٹری سے اترے ہوئے، اللہ ان کو صراط مستقیم نصیب فرما دے۔ کسی سے کوئی جھگڑا تو نہیں، وہ بھی عشق نبی میں کر رہے ہیں، لیکن میرے محترم اگر یہ دلیل عشق ہوتی تم ابو بکر سے بڑے عاشق نہیں ہو۔
تم حضرت عمر عثمان و علی حسن حسین سے بڑے عاشق نہیں ہو، سب سے پہلے وہ میلاد بناتے اور نانے کا روزہ لے کے ہر جگہ جاتے۔ یہ تم نے رواج بنا دیا ہے، اور یہ میلاد جو ہے یہ تو اصل میں عیسائیت ہے، اور ہمارے 600 سال حضور کے بعد ایک نجم الدین بادشاہ گزرا ہے، اس کی بدعت ہے۔ کہتے ہیں جی کہ وادی ایک جن میں گاڑی خود چلتی ہے، میں تو نہیں گیا، آپ تجربہ کرنے جا کے دیکھ لیں، ہوگی اللہ عالم۔ او بابا کوئی جن شن نہیں ہوتا، بعض پہاڑوں میں میگنیٹ کشش ہوتی ہے، مقناطیس کی کشش ہوتی ہے، اور چونکہ وہ مقناطیس کا پہاڑ ہے تو جب لوہے کی چیز ایک حد کے اندر آئے گی وہ کھینچ لیتا ہے۔ بڑے بڑے بحری جہازوں کو سمندر کے اندر کھینچ لیتے ہیں، سمندر کے اندر پہاڑ ہوتے ہیں اور بڑے بڑے جہاز جو ہیں ان کو کھینچ کے تباہ کر دیتے ہیں۔ اگر کسی بزرگ کی قبر کے لیے سفر ناجائز ہے، لیکن اس شہر میں آپ موجود ہیں، بالکل زیارت کریں۔ یعنی یہاں سے سفر کر کے جائیں جی اجمیر شریف جا رہا ہوں، یہ ناجائز ہے، لیکن اگر آپ اجمیر میں ہیں اور جائیں بالکل سنت ہے۔ حضور پاک شہداء احد کی زیارت کے لیے نہیں جاتے تھے۔ میں مسافر ہوں، کبھی پوری نماز پڑھ لے تو بالکل خلاف سنت ہے۔ مسافر ہو تو ہر حال میں قصر پڑھنی ہوگی۔ کہتے جی کہ اس دور میں انٹرنیٹ پہ نوجوان نسل جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے، آپ مقابلے پہ آئے نا، انٹرنیٹ پہ اچھی چیزیں ڈالیں۔ مقابلہ تو تب ہوگا نا، اب دیکھو پورا سیاستہ جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، پوری فقہ علی المذاہب الاربعہ جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، پورا علم المیراث جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، بڑے بڑے علماء کی ساری تقریریں انٹرنیٹ پہ موجود ہیں۔ آپ بھی مقابلہ اس سے کریں گے، ان ہتھیاروں سے مقابلہ کریں گے جو دشمن استعمال کر رہا ہے۔ آپ کی کوئی ویب سائٹ کہتے ہیں ویب سائٹیں لوگوں نے خود بنائی ہیں، مجھے تو نہ ویب کا پتہ ہے نہ سائٹ کا پتہ ہے، نہ مجھے ہارڈ ویئر کا پتہ ہے نہ سافٹ ویئر کا پتہ ہے۔ لوگوں نے کھولی ہوئی ہے ویب سائٹ شیخمکی.com کے نام سے، مل جاتی ہے، ہر روز کی تقریر اس پہ آ جاتی ہے۔ اگر کعبۃ اللہ کے طواف میں مثلا دھکا لگ گیا، ہمارا سینہ پھر گیا، آپ 2 قدم پیچھے ہٹ کے پھر طواف شروع کر دیں، یعنی جہاں ہمارا طواف خراب ہوا ہم ہٹ کے پھر اس کو کنٹینیو کر دیں۔ کہتے ہیں جی کہ مسلمانوں کا قبلہ تو ہوا خانہ کعبہ، خانہ کعبہ کا قبلہ کون ہوا؟ پتھر نماز پڑھتا ہے کہ اس کو بھی خانہ اس قبلے کی ضرورت ہے؟ اور جاہلوں نے بنایا ہوا ہے نا کہ ہمارا ہے قبلہ، اور قبلے کا قبلہ محمد مصطفیٰ، تو حضور ہمیشہ ادھر نماز پڑھتے رہے یا ادھر پڑھتے رہے؟ یہ جاہلوں کی باتیں ہیں، یہ دین کی بات ہے۔ پتھر بھی نماز پڑھتا ہے، اس کو بھی کعبہ چاہیے، اور جب یہ تھا ہی نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، ہم کوئی اس پتھر کے پجاری ہیں؟ ہم تو اللہ رب البیت کو سجدہ کرتے ہیں، اس کعبے کو سجدہ نہیں کرتے ہم۔ آج خدا نہ کرے کعبہ گر جائے، ہم سجدہ چھوڑ دیں گے؟ کہتے ہیں جی کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال نے کعبے پہ چڑھ کے اذان دی تھی، رخ کدھر تھا؟ میں کوئی ساتھ کھڑا تھا؟ نہیں، میں حضرت بلال کے ساتھ تھا، یا میرے پاس موبائل ہوتا تو فوٹو کھینچ لیتا تمہارے لیے۔ اور جاہلو، مؤذن جدھر بھی رخ کرے اذان ہوتی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ رخ قبلے کی طرف ہو، اور پھر جب آدمی کعبے کے اوپر ہو جدھر چاہے رخ کرے۔
اللہم اجرنی فی مصیبتی، ٹھیک ہے، واخلف لی علی کل غائبۃ لی منک بخیر، والحقنی کے لفظ نہیں پڑے ہوئے نے. دوران طواف جو ہے نظر نیچے رکھنی چاہیے، کعبۃ اللہ پہ نہ ہو، حجر اسود کے وقت سامنے ہو. بسم اللہ اللہ اکبر. اذان کے بعد جو دعا ہے ہاتھ اٹھانا کوئی ضروری نہیں، اٹھا لیا تو منع بھی نہیں، کیونکہ دعا میں ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے، نہ اٹھانا بھی ثابت ہے، اکیلے دعا بھی ثابت ہے، مل کے دعا کرنا بھی ثابت ہے. جو لوگ اپنی بیٹیوں کو زمین نہیں دیتے ہیں تیاری کر لیں، انشاءاللہ قیامت میں اللہ اتنی زمین اس کے گلے میں ڈالیں گے. بوجھ اٹھا سکتا ہے تو ہمت کرے. کہتے ہیں جی کہ سپیکر کی آواز کیوں اونچی نہیں کرتے؟ انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے، کیا کریں؟ ان کی قسم تو میں تو نہیں توڑوا سکتا. میں نے کہا اونچا کر دو، انہوں نے آواز اور کم کر دی. میرا گلا بیٹھ گیا 2 دن سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس یہ پڑھ لیا کریں اور کوئی حل نہیں. اللہم اجرنی فی مصیبتی. اب ایک آدمی نے پیسے دیے تھے کسی کو صدقہ کرنے کے لیے، وہ آدمی قرضدار ہو گیا اور صدقہ بھی نہیں کیا. وہ اس کے ذمہ واجب ہے، یا معافی لے اس سے یا واپس کرے اس کو، یا صدقہ کرے. یہ ایرانہ جو ہے آپ عمرہ کر سکتے ہیں. میقات الگ بات ہے، سمجھا کرو. میقات جو ہے وہ طائف ہے، وادی سیل ہے، کرن المنازل ہے. یہ ایرانہ حد حرم سے باہر ہے. جہاں جو چپل باہر ڈھیر لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے، معمولی چیز ہے، لیکن بہتر ہے کہ نہ اٹھاؤ. نمازی کے آگے بالکل نہ گزریں، گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں. کسی حدیث میں نہیں ہے کہ مارنے والے اور مرنے والے جو ہیں دونوں جہنمی ہیں. وہ تو حضور نے فرمایا کہ اگر 2 مسلمان ایک دوسرے کو مارنا چاہتے ہیں تو وہ کلاہما فی النار، دونوں جہنمی ہیں. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، مارنے والا تو جہنمی ہے لیکن مرنے والا کیوں جہنمی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بھی تو اس کو مارنا چاہتا تھا نا، یہ مار نہیں سکا، اس نے مار لیا. اور نیت کی وجہ سے دونوں جہنم میں چلے گئے. ہمارے جو غریب مر رہے ہیں وہ تو مظلوم ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. وہ علامات قیامت ہیں. حضور نے فرمایا کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آ جائے گا لا یدری القاتل، قاتل کو بھی پتہ نہیں ہوگا میں قتل کیوں کر رہا ہوں، اور مقتول کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل ہو رہا ہوں، میرا جرم کیا ہے. اب دیکھو نا جی کہ اللہ معاف کرے، ابھی ہم کوئی 2 دن پہلے ایک بزرگ تھے سخی سرور کے نام سے مشہور تھے، وہاں حادثہ ہوا، پتہ نہیں 50 آدمی بیچارے مارے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یاد رکھو ہم مولوی غریب لوگ ہوتے ہیں، طالب علم ہوتے ہیں، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں.